کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین، سلام علیکم۔ میں پارٹ 15 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب محافل و مجالس حصہ دوم کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 148 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر چند سطور کا مطالعہ کیا تھا اور اس کے اگلا پیراگراف ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے چند چھوٹے چھوٹے واقعات کا نقل کرنا ضروری ہے تاکہ امین و مامون کے علم و فضل اور علم و اخلاق کا ڈھنڈورا پیٹنے والے مورخین بھی دیکھیں کہ حکومت کے اخلاق کو امامت کے اخلاق سے کیا نسبت ہے اور دونوں کے کردار میں کتنا نمایاں فرق ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ تمہیدی طور پر یہ بات ذہن میں محفوظ رکھیں کہ کبھی کبھی عوام کے اعتراضات بھی حالات زمانہ کی ترجمانی کر دیا کرتے ہیں۔ سلاطین کو عیش و عشرت کی زندگی میں دیکھنے والا انسان اگر کسی کو فقر و فاقہ میں دیکھے گا تو ضرور اعتراض کرے گا کہ یہ کیسا سلطان اور کیسا بادشاہ ہے، اور نبوت کو بوریا نشین دیکھنے کے بعد تخت و تاج پر نظر ڈالنے والا انسان ضرور یہ سوال کرے گا کہ یہ کیسا وارث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے کردار کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تاریخ کے بے شمار مسائل اسی پس منظر میں حل کیے جا سکتے ہیں، اور اعتراضات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زمانہ کتنا منقلب ہو گیا تھا اور لوگ کس طرح کی زندگی کے عادی ہو گئے تھے۔ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ امام رضا علیہ السلام سے حدیث کا مطالبہ بتا رہا ہے کہ قوم لہجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر دور ہو گئی ہے اور انس کی للکار بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نماز کی شکل کس قدر بدل گئی تھی۔ یہاں پہ یہ ہے انس کی للکار بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نماز کی شکل کس قدر بدل گئی تھی۔ صفحہ نمبر 149۔ اور اسی روشنی میں امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کا تجزیہ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ سلاطین دنیا نے امت کا مزاج کس قدر بگاڑ دیا تھا اور امامت نے اس مزاج کی اصلاح میں کس قدر زحمتیں برداشت کی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا نوش فرما رہے تھے۔ ایک مرد بلخی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کہاں امام اور کہاں غلام، یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، بھلا اس طرح کہیں امامت چل سکتی ہے؟ آگے بڑھا عرض کرتا ہے، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کے کھانے کا انتظام الگ کر دیا کریں؟ آپ نے فرمایا، بھائی تو نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ہم سب کا خدا ایک ہے، سب کے باپ آدم ہیں اور سب کی ماں حوا ہیں۔ فضیلت تقوی اور پرہیزگاری سے ہے، غلامی اور آزادی سے نہیں ہے۔ تجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون غلام ہے اور کون آزاد، دیکھنا چاہیے کہ کس کا عمل کیسا ہے اور کس کا تقوی کس منزل پر ہے۔ اگلا پیراگراف، میں کہوں گا قربان جائیے اس بندہ نوازی کے، یہی تو راز تھا کہ جس کو اس گھر کی غلامی مل گئی اس نے کبھی آزادی پسند نہیں کی۔
اگلا پیراگراف، اسلام کے نظام غلامی پر اعتراض کرنے والے دیکھیں، کیا دنیا میں کہیں آزاد افراد کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کیا جاتا ہے؟ کیا کسی قوم کا رہنما یہ حوصلہ رکھتا ہے کہ اپنے سے کمتر طبقے کے آزاد لوگوں کو اپنے دسترخوان کا شریک بنا سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور جب کسی میں یہ حوصلہ نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ خدائی نمائندہ اور ہوتا ہے اور دنیا کا سلطان اور۔ انسان کی بدنامی دنیا کی سلاطین کی طرف سے آئی ہے۔ اسلام کی بدنامی دنیا کی سلاطین کی طرف سے آئی ہے، الہی نمائندوں کی طرف سے نہیں۔ صفحہ نمبر ہے 150۔ اگلا پیراگراف، ایک موقع پر ایک شخص نے کہہ دیا کہ آپ کا کیا کہنا، آپ تو آباء و اجداد کے اعتبار سے ساری کائنات سے افضل ہیں۔ آپ کی تیوریوں پر بل آ گئے۔ فرمایا، بے شک ہم آباء و اجداد کے اعتبار سے ساری دنیا سے افضل ہیں، لیکن یاد رکھ کہ ہمارے آباء و اجداد کی فضیلت اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی ساری فضیلت ان کے تقوی اور عمل سے ہے۔ اور نسل و نسب کے اعتبار سے تو میں اس حبشی غلام پر بھی فخر نہیں کرتا جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اگلا پیراگراف، امام علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ ہماری آبائی شرافت بزرگوں کے اعمال و کردار کی بنا پر ہے، خبردار انہیں کردار سے عاری صرف بنی ہاشم نہ سمجھ لینا۔ ہم اسی امتیاز کو مٹانے کے لیے آئے ہیں کہ نسلی تفریق کو شرافت کی بنیاد نہ بنایا جائے، اور ان تمام افراد کو اسلام کی قیادت سے الگ کر دیا جائے جو صرف اس لیے حکومت اور ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے کہ کسی بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ اسلام میں بڑے باپ یا بڑے بیٹے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسلام کردار چاہتا ہے، اور مجھے کردار کے اعتبار سے یہ فخر حاصل ہے کہ جو کردار میرے آباء و اجداد کا تھا وہ تاریخ میں کسی خاندان کا نہیں رہا ہے۔ ہمیں کردار ہی نے سربلند بنایا ہے، اور ہمارا کردار ہی ہے جس نے دنیا کی پیشانی کو ہماری بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ آج اگر یہ کردار نہ ہوتا تو سلاطین دنیا ہمیں زندہ نہ رہنے دیتے۔ یہ ہمارے کردار ہی کا اثر ہے کہ خون کے پیاسے بھی ہیں اور چوکھٹ پر حاضری بھی دیتے ہیں، قتل کے منصوبے بھی بناتے ہیں اور دامادی کے لیے انتخاب بھی کرتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ صفحہ نمبر 151 اور پیراگراف ہے کہ امامت کے کردار کی روشنی میں ریاست کا مزاج بھی دیکھتے چلیں۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ امام علیہ السلام نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ راہ خدا میں قربان کر دیا تاکہ آنے والے دن میں غرباء اور فقراء کے گھر میں بھی عید ہو سکے اور انہیں بھی غذا و لباس نصیب ہو سکے۔ فضل بن سہل جو مامون کا وزیر مملکت تھا اور مدتوں سے ریاست کا مزاج دیکھ رہا تھا، بلکہ اسی مزاج میں رنگ گیا تھا، ایک مرتبہ گھبرا کر کہتا ہے کہ یہ تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ انسان سارا سامان لٹا دے اور خود خسارہ میں رہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی تجھے خسارہ اور فائدہ کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ تیرا خیال ہے کہ جو ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ خسارہ ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو خزانہ پروردگار میں جمع ہو جاتا ہے وہی فائدہ ہے۔ خسارہ نقصان کو کہتے ہیں اور خزانے میں محفوظ ہو جانے والے کو خسارہ نہیں کہتے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ نے دیکھا کہ ریاست کے مزاج نے فضل کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا اور امامت کے کردار نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ریاست سے بیزاری کا یہ انداز ہے کہ وضو کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ایک شخص نے لوٹا اٹھایا اور چاہا کہ پانی ڈال دے۔ فرمایا، یہ کیا؟ عرض کیا، آپ وضو فرما رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ثواب میں شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، خبردار، تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وضو کوئی کار دنیا نہیں ہے، یہ عبادت پروردگار ہے اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں اخلاص عمل شرط ہے اور خلوص کے بغیر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے امامت اور ریاست کا فرق۔ ریاست عبادات میں بھی ریاست کی شان دکھلانا چاہتی ہے
اور امامت حکومت کو حکومت سمجھتی ہے اور عبادت کو عبادت۔ اب جسے عبادت اور حکومت کا فرق ہی معلوم نہ ہو وہ اسلام کی نمائندگی کیا کرے گا؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، صفحہ نمبر 152۔ اگلا پیراگراف، حالات سے اندازہ کریں کہ ریاستوں نے قوم کے مزاج کو روح اسلام سے کس قدر دور کر دیا تھا اور زندگی سے بندگی تک ہر مرحلے پر کس طرح شان ریاست کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہاں غلاموں کو بھی تاکید تھی کہ اگر میں ضروری ہے اسے نظر انداز نہیں اگر میں ضروری ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کا مزاج یہ ہے کہ ہر حال میں ہمارا احترام کیا جائے، اور امامت کا مزاج جو جس احترام کے لائق ہے اس کا اتنا ہی احترام کیا جائے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک مزدور کو طے کیے بغیر لے آیا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی اجرت کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ طے نہیں کیا۔ یہ بھی ریاست کا ایک مزاج تھا کہ مزدوروں سے کام لے لیا جائے اور اس کے بعد جو چاہے دے دیا جائے۔ کس کی مجال ہے کہ حکومت کے ثوابدید پر اعتراض کر سکے؟ امام علیہ السلام نے اپنے غلام کو ڈانٹ کر واضح کر دیا کہ حکومت کا مطلب کسی کی قوت و طاقت پر بلا سبب قبضہ کر لینا اور ساری ملت کو اپنا بندہ بے دام سمجھ لینا نہیں ہے۔ حکومت الہیہ وہ ہے جو قوم کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ حقوق کو پامال کرنے والی حکومت حقوق کو پامال کرنے والی حکومت الہی حکومت نہیں ہو سکتی۔ اگلا پیراگراف، آپ نے فرمایا کہ مزدوری طے کیے بغیر مزدور سے کوئی کام نہیں لینا چاہیے۔ اس کا ایک دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ اگر تم نے اجرت طے نہیں کی تو جس قدر بھی دے دو گے مزدور یہی سمجھے گا کہ کم دیا ہے، اور اگر مزدوری طے کر لی ہے تو ایک درہم بھی اضافہ کرو گے تو وہ خوش ہو جائے گا اور دعائیں دے گا۔ صفحہ نمبر 153۔ دنیائے معاشیات اس نقطے پر غور کرے کہ امام علیہ السلام نے مالک و مزدور کے مسائل کو کس طرح حل فرمایا ہے، اور دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ صاحب اقتدار و ثروت کو اپنے اقتدار و ثروت سے غلط فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مزدور کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور صاحبان دولت جس طرح چاہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ امامت کے کردار نے واضح کر دیا کہ مزدور بھی دوسرے افراد کی طرح رائے رکھتا ہے، اور جب تک اس کی رائے نہ معلوم کر لی جائے اس سے کام لینے کا حق نہیں ہے۔ اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ امامت ہی کا کام ہے، ورنہ وہ امت مزدور کی کیا قدر کرے گی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کام لے کر ان کو اجرت نہیں دی ہے۔ مزدور کی قدر تو وہی جانتا ہے جو اجرت دینے کا مزاج رکھتا ہے، اور جو اجرت ہی نہیں دینا جانتا وہ کیا جانے کہ مزدور کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یا واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جو محبت اہل بیت علیہ السلام کی قدر و قیمت جانتا ہے وہی اجرت کی قدر و قیمت جانتا ہے، اور جو محبت اہل بیت علیہ السلام کی قدر و قیمت نہیں جانتا وہ اجرت کی اہمیت بھی نہیں جانتا۔ صلوات۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ظاہر ہے کہ جو امام علیہ السلام دنیا کے حالات و مسائل پر اتنی گہری نگاہ رکھتا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ روئے زمین کی کسی باشندے کا حق مارا جائے، وہ اپنے چاہنے والوں کو کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے۔ چنانچہ قدم قدم پر ہمیں بھی ہدایت دی اور سمجھایا کہ دیکھو اس دنیا میں اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے اور یہ کردار اختیار کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 154۔ ایک مرتبہ آپ خرمے نوش فرما رہے تھے
کسی نے کہا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خرمے کو بہت دوست رکھتے ہیں۔ فرمایا کیسے دوست نہ رکھوں، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علیہ السلام اور ائمہ طاہرین نے پسند فرمایا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حضرات محبت کریں اور میں نہ کروں؟ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ہم شراب کو دوست نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ آگ کی مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق کی محبت ہمارے دشمنوں کو زیب دیتی ہے۔ خرما پسند کرنا ہمارے شیعوں کا کام ہے اور شراب کو دوست رکھنا ہمارے دشمنوں کا کردار۔ اگلا پیراگراف کتنے حسین انداز سے دونوں مسائل کی طرف اشارہ کر دیا کہ خرمے کی فضیلت بھی بیان ہو گئی اور شراب کی خباثت اور رذالت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ خرمے کا ذکر آگے ہے تو آپ ہی کے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر دوں کہ ایک شخص نے مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مسجد میں تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے خرمے کا ایک طبق رکھا ہے۔ اس نے بڑھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مجھے بھی عنایت فرمائیے۔ آپ نے ایک مٹھی خرمے دے دیے۔ اس نے شمار کیا تو 18 تھے۔ آنکھ کھل گئی تو کافی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے خواب میں کوئی نہیں آ سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہ تو 18 ہی خرمے کیوں عنایت فرمائے؟ شاید میری زندگی میں 18 دن اور باقی ہیں، یہ کہہ کر یاد موت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں، کل ایسے مسلمان پیدا ہوتے تھے، اگلا پیراگراف ہے یہ، کہ انہیں مبارک مواقع پر بھی موت یاد آتی تھی۔ آج تو اللہ کا فضل ہے کہ آج کوئی مسلمان ایسا خواب دیکھ لے تو انشاءاللہ یہی تعبیر دے گا کہ حضور تشریف لائے ہیں تو 18,180,000,000 ضرور دے جائیں گے۔ اس سے کم پر معاملہ نہیں ہو سکتا۔ بھلا سرکار کے قدم آئیں اور اس سے کم برکت ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ صفحہ نمبر 155۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے مرو تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے شہر کی مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ یہ دوڑ کر حضرت کی خدمت میں گیا۔ اس سے بہتر موقع تعبیر خواب کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے جد کے خواب کو فرزند سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ اب جو مسجد میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت محراب میں تشریف فرما ہیں اور بالکل اسی طرح تشریف فرما ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا۔ سامنے ایک خرمے کا طبق بھی رکھا ہے۔ آگے بڑھا اور عرض کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ آپ نے ایک مٹھی خرمے عنایت کر دیے۔ اب جو اس نے شمار کیے تو 18 تھے۔ سخت حیرانی ہوئی کہ جیسا خواب دیکھا تھا ویسا ہی تعبیر ملی۔ عرض کرتے ہیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی زیادہ دے دیتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی دیے ہیں تو میں زیادہ کیسے دے سکتا ہوں؟ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے امامت کا کردار۔ نبوت کے کردار سے کتنا ملتا جلتا کردار ہے۔ دنیا بیداری میں مشابہت کی کوشش کرتی ہے اور نہیں کر پاتی۔ انداز میں فرق ہو جاتا ہے، اور یہاں خواب میں یہ عالم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہی فرزند نے کیا۔ اگلا پیراگراف واقعے پر غور کریں تو اور بہت سے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایک پریشان انسان کے خواب کی تعبیر مل گئی، ایک زائر امام کو بہترین خرمے مل گئے، اور میں تو کہوں گا کہ زائر امام علیہ السلام تجھے اپنے خواب پر ناز کرنا چاہیے کہ اب جو تعبیر خواب ملی تو ہم خرما اور ہم ثواب
اور پھر آگے اور شاید یہ ڈیش کے بعد ہے اور شاید اس مثل کا اس سے بہتر کوئی مصداق بھی نہ ہو سکے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم، صفحہ نمبر 156۔ دوسری طرف امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہمارا علم اتنا وسیع ہے کہ تم جو کچھ خواب میں دیکھتے ہو وہ بھی ہمارے علم میں رہتا ہے۔ ایک طرف وہ دنیا کے نمائندے ہیں جنہیں بیداری کی بھی خبر نہیں ہے، اور ایک طرف وہ الہی نمائندے ہیں جو خواب تک کی اطلاع رکھتے ہیں۔ انصاف سے بتائیں کہ رب العالمین اپنا نمائندہ بنانا چاہے تو کسے بنائے گا، اور امت کو صحیح ہدایت دے گا تو کون دے گا؟ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ اگلا پیراگراف، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہمارے اور مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا، جو انہوں نے نہیں کیا وہ ہم نے بھی نہیں کیا۔ اور یاد رکھو عمل و کردار کی منزلت تو بہت بلند ہے۔ ہمارے یہاں تو ہاتھوں میں بھی اتنی یکسانیت ہے کہ جتنے خرمے ان کی مٹھی میں آئے تھے اتنے ہی خرمے میری مٹھی میں آئے۔ دیکھا تم نے اتحاد عمل و کردار، اتحاد حیات و صفات، اور کیوں نہ ہو بشری ہاتھ ہوتا تو سانچے میں فرق آ جاتا۔ جب دونوں ہاتھ ید اللہ ہیں تو جو ایک کا انداز ہوگا وہی دوسرے کا انداز ہوگا۔ اور ارباب کرم یاد رکھیں، جب امامت اور رسالت کے ہاتھوں میں اتنا اتحاد ہے تو ناممکن ہے کہ جس کی بیعت رسول اللہ نہ کریں اس کی بیعت کوئی امام کر لے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ امامت سے بیعت کا مطالبہ در حقیقت رسالت سے بیعت کا مطالبہ ہے، اور یہ کس طرح اسلام کی دلیل نہیں بن سکتا، یہ کسی طرح اسلام کی دلیل نہیں بن سکتا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم۔ اگلا پیراگراف ہے کہ واقعے سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ خواب دیکھنے والے نے تعبیر لی تو امام وقت سے، یعنی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ملا تو امام وقت کے ہاتھوں سے، اور امام وقت نے بھی اس سے زیادہ نہیں دیا جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا۔ گویا امام نے واضح کر دیا کہ ہم میں اور ہمارے جد میں اتنا اتحاد ہے کہ جو ان سے ملے گا وہ ہم سے ملے گا، جو ان سے نہ ملے گا وہ ہم سے بھی نہ ملے گا۔ اب نہ کوئی انہیں چھوڑ کر ہم سے کچھ پا سکتا ہے اور نہ ہمیں چھوڑ کر ان سے کچھ پا سکتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم، صفحہ نمبر 157۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ تاریخ کائنات میں ایسا اتحاد دیکھنے میں نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ امام راغب نے سچ کہا ہے کہ اس طرح 7 نشستوں تک کمال و کردار میں یکسانیت برقرار رہ جائے، یہ سوائے خاندان علی ابن ابی طالب کی کہیں نہیں دیکھا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اتحاد کردار کی گفتگو آ گئی ہے تو خاتمہ کلام میں ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کر دیا جائے۔ ماہ رمضان میں امام رضا علیہ السلام کی دست مبارک پر بیعت ہوئی اور مامون رشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مملکت بنایا۔ سارے ملک میں شورا تھا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی عہد ہو گئے ہیں۔ بنی عباس جلے بھنے جا رہے تھے کہ مدتوں کی ریاضت خاک میں ملی جا رہی ہے۔ مومنین مخلصین خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ اب امام علیہ السلام کو منظر عام پر آنے کا موقع ملے گا اور ان سے کچھ دین و شریعت کے مسائل معلوم کریں گے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا کہ عید کا دن آ گیا۔ بادشاہ وقت نے پیغام بھیجا کہ آج عید کی نماز آپ پڑھائیں گے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہم نے آپ کو ولی عہد بنا دیا ہے۔ آپ نے بادشاہ کی درخواست کو منظور کر لیا اور اب جو نماز کا وقت آیا تو آپ پورے اہتمام و انتظام کے ساتھ بیت الشرف سے برآمد ہوئے۔ امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر جلالت علوی امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر جلالت علوی چہرے سے نمایاں، حسنی اخلاق، حسینی صبر، آبدی انداز، باقری وجاہت، صادقی عظمت، موسوی ہیبت لیے ہوئے
ادھر حکومت نے بھی فرمان جاری کر دیا ہے کہ عمائد مملکت پورے اہتمام کے ساتھ امام علیہ السلام کو عیدگاہ کی طرف لے جائیں۔ دولت سرا کے دروازے پر حکومت کے نمائندوں کا ہجوم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 35 ہجری کا زمانہ پلٹ آیا ہے اور مسلمان علی علیہ السلام کی ڈیوڑی پر بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بیت الشرف سے برآمد ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، مولائے کائنات کے تیور، مسلمانوں کا مجمع، اراکین سلطنت کا انتظام، نعرہ تکبیر کی آوازیں، تھوڑی تھوڑی دیر پر امام علیہ السلام کی تکبیر، مجمع کی تکرار، مسلمانوں کا اشتیاق، انداز رسالت دیکھ کر بے ساختہ گریہ۔ فضل بن سہل نے یہ عالم دیکھا تو فوراً اطلاع دی کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ علی بن موسیٰ رضا نے نماز پڑھا دی تو حکومت کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ ذرا مسلمانوں کا ہیجان تو دیکھیے، ایک قیامت کبریٰ برپا ہے، گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہیں، تکبیر کے نعرے گونج رہے ہیں۔ مامون نے فوراً پیغام بھیجا کہ حضور زحمت نہ کریں، میں خود ہی نماز پڑھا دوں گا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ امام علیہ السلام واپس چلے آئے۔ اگلا پیراگراف۔ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو حالات کو سازگار دیکھ کر انقلاب کا نعرہ لگا دیتا، لیکن یہ امام علیہ السلام ہی کا کردار تھا کہ اپنے عمل کی اہمیت ظاہر کر دی اور واپس چلے آئے اور واضح کر دیا کہ مامون دیکھ لے، سروں پر حکومت کرنا آسان ہے، دلوں پر حکومت کرنا مشکل ہے۔ یہ صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے۔ قید خانے میں بھی رہیں تو دلوں پر قبضہ رہے گا۔ دنیا نے بھی اندازہ کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور میں نہیں مل سکتا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ علی علیہ السلام کی تاریخ دہرا دی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی تو امت نے آواز دی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یاد آ گیا، اور 200 برس کے بعد فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن موسیٰ رضا بیت الشرف سے برآمد ہوئے تو دنیا نے پکار کر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثہ دار یہ ہیں۔ حکومت لینا آسان ہے، رسالت کا کردار لینا مشکل ہے، اور یہ کام صرف علی علیہ السلام کا ہے، وہ علی رضا ہوں یا علی مرتضیٰ ہوں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 159، اور یہاں پر ہمارے 10ویں محفل کا اختتام ہوتا ہے، جو کہ امام رضا علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں تھی، اور ہم اپنے آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔